الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ مختصر تربیت اولاد اور اسلام کے حوالے سے آج کے سبق میں بچوں کے بالغ ہونے کے بعد کے معاشرتی آداب سے متعلق بات چیت انشاءاللہ ہوگی۔ گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ بچے جب بالغ ہو جائیں یا بالغ ہونے کے قریب ہو جائیں تو انہیں ایسے آداب سکھائے جائیں تاکہ وہ بلوغت کے وقت کے مسائل اور اس کے بعد کے معاملات میں تربیت شدہ افراد کی ترتیب پر اور اسلامی معاشرت سیکھنے والے بچے بن جائیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بتائی تھی کہ گھر میں داخل ہونے کے یا کسی بھی جگہ جانے کے آداب ان کو سکھائے جائیں کہ کس وقت اجازت لے کے جانا چاہیے اور کیسے جانا چاہیے، اور گھر کے اندر یا ایسی جگہوں پہ جہاں غیر محرم موجود ہوں تو وہاں دیکھنے کے آداب کیا ہیں، ان میں چاہے محرم ہوں یا غیر محرم ہوں یا جن سے شادی کا ارادہ ہو، منگیتر وغیرہ، اسی طرح بیوی کی طرف، اجنبی عورت کی طرف، مرد کا مرد کی طرف، عورت کا عورت کی طرف، کافرہ کا مسلمان کی طرف یا مسلمان کا کسی کافر کی طرف، عورت کے اجنبی مرد کی طرف دیکھنے کے آداب، اسی طرح چھوٹے بچے کے مستور اعضاء کو دیکھنے کے آداب، یا ضرورت کے وقت کن کن کو کون کون سے اعضاء دیکھنے کی اجازت ہے اور کس کو اجازت نہیں۔ تو ان باتوں پہ گزشتہ کلاس میں تذکرہ ہوا تھا، کچھ عرض کیا تھا۔ اس نشست میں عرض کیا جا رہا ہے کہ بچوں کو غیر اخلاقی جذبات ابھارنے والی چیزوں سے دور رکھنا یہ بھی تربیت کا حصہ ہے، اس لیے بچے کو ان تمام چیزوں سے دور رکھنا چاہیے جو جنسی جذبات ابھارنے اور اخلاق بگاڑنے کا ذریعہ بنے۔ بلوغت کا جو زمانہ ہوتا ہے اور قریب البلوغ کا زمانہ انسانی زندگی کا خطرناک ترین دور کہلاتا ہے۔ اس میں بچے بگڑ بھی سکتے ہیں اور بن بھی سکتے ہیں، جس میں بچے کو شہوانی خیالات ابھارنے اور جذبات بھڑکانے والی چیزوں سے دور رکھنے کا حکم دیا ہے، اور یہی عقل مندی ہے۔ اس لیے اس عمر کے بچوں کو عورتوں کے پاس نہیں جانے دینا چاہیے، خاص طور پہ وہ عورتیں کہ جو غیر محرم ہوں، اس لیے کہ وہ بچے ان کے نشیب و فراز سے واقف ہوں گے۔ اس عمر میں خوبصورتی اور بدصورتی میں فرق کرنے لگ جاتے ہیں۔ شہوت انگیز منظر کی وجہ سے ان کے دل میں شہوانی خیالات، شیطانی خیالات گردش کرنے لگتے ہیں۔ اسی وجہ سے شریعت نے 10 سال کے بچوں کے بستر الگ الگ کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب البلوغ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک عورت کو دیکھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے کو دوسری طرف پھیر دیا۔ حضرت عباس جو حضرت فضل کے والد تھے پوچھا کہ یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، تو آپ نے کس وجہ سے ایسا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک نوجوان کو دوسرے نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا تو مجھے ان پر فتنہ میں پڑنے کا ڈر ہوا۔ اب دیکھ لیں کہ صحابہ کا دور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، پاکیزہ شخصیات اہل بیت سے ان کا تعلق، لیکن پھر بھی شیطان کے شر کا، فتنے کا اور فساد کا اندیشہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اہل بیت میں سے ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ اور اب یہ دور ہے بھی فتنوں کا، اور بعد نبوت، زمانہ نبوت سے بہت زیادہ دور، تقریباً 1450 سال گزر چکے، تو کتنے فتنوں کا دور ہے، تو اس میں مزید احتیاط کی ضرورت ہے۔ بچے کو جنسی جذبات کے بھڑکانے والی چیزوں سے بچانے اور ان سے دور رکھنے کے سلسلے میں مربی کی ذمہ داری 2 باتوں میں منحصر ہے۔ نمبر 1، داخلی نگرانی کی ذمہ داری اور خارجی نگرانی کی مسئولیت۔ داخلی نگرانی سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بچے کو ہر اس چیز سے بچائیے جو جنسی جذبات مشتعل کر سکتی ہو، اور جب وہ شعور کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے یہ بتلائیے کہ راحت اور آرام سونے کے اوقات میں، جس وقت سونے کے اوقات ہوں تو بلا اجازت گھر میں داخل نہ ہو، تاکہ ماں باپ، میاں بیوی کے کسی منظر کو دیکھ کر اس کے جنسی جذبات مشتعل نہ ہوں۔ 9 سال کے عمر کے بعد بچوں کو اجنبی عورتوں کے پاس جانے سے روکیے،
اس سے جنسی جذبات بھڑکتے ہیں۔ 10 سال یا اس سے زائد عمر کے بچے کو بہن بھائیوں کے ساتھ ایک بستر پر نہ سلائیں۔ جب عورت کی عمر کو پہنچ جائے تو عورت کے مستور جسم کے کسی کھلے حصے کو غور سے دیکھنے سے باز رکھیں، اس سے جنسی جذبات ابھرتے ہیں۔ ٹیلی ویژن، سینما وغیرہ سے بچائیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس میں بھی احتیاط کا معاملہ رکھیں۔ اگر بچے وہ دیکھیں، موبائل وغیرہ کا استعمال کریں، ٹیبلٹ وغیرہ کا، تو اپنی نگرانی میں ایسی آزادی نہ دیں کہ وہ ننگی تصاویر دیکھے، فحش رسالے، عشقیہ ناول یا محرک کے جذبات کیسٹ سنیں۔ لہذا اس کے کمرے، بستر اور بستے کی تلاشی لیتے رہیں، ان کی سامان کی تلاشی لیتے رہیں۔ جب وہ بلوغ کے قریب ہو تو اسے عزیز و رشتہ دار، لڑکیوں، پڑوسنوں سے دور رکھیں، خواہ ان کے ساتھ تعلیم ہی کیوں نہ حاصل کرتے ہوں، اس سے بھی جنسی جذبات سلگتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ خارجی ذمہ داری، خارجی نگرانی۔ خارجی دیکھ بھال بھی داخلی نگرانی سے کچھ اہم نہیں، اس لیے کہ بچے کے اخلاق خراب کرنے کے بے شمار وسائل ہیں۔ ذیل میں جنسی جذبات بھڑکانے والے چند خطرناک وسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ سینما، تھیٹر اور انٹرنیٹ کیفے، ان میں جنسی جذبات برانگیختہ کرنے والی چیزیں پیش کی جاتی ہیں، بے حیائی کے مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ یہ بے حیائی کا وسیلہ اور اخلاق باختگی کے مرکز ہیں۔ گندی ذہنیت اور پست اخلاق کے مالک، یہودی اور اسلام کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسلمان، سینما و تھیٹر اور انٹرنیٹ کیفے کے ذریعے جنس و آبرو کی تجارت میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کا دور ہے اور سینما تھیٹر میں جانے کے بجائے اب گھر گھر میں یہ سینما تھیٹر موجود ہیں، تو اب خارجی نگرانی کے ساتھ ساتھ داخلی نگرانی کو مزید بہتر اور اس پہ خیال کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ عورتوں کے شرمناک لباس کا فتنہ۔ یہ شرمناک عریاں لباس قریب البلوغ لڑکوں اور جوانوں کی نظر اپنی طرف مبذول کرتے ہیں۔ یہ بیچارے ان خوبصورت عورتوں کا اپنی نگاہوں سے تعاقب کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، چہ جائے کہ وہ ان جذبات کا مقابلہ کریں جو ان سے بھی ایک قدم آگے ان کے خیالات اور انکار میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان لباسوں کے موجد تاجروں کی ایک مٹھی بھر جماعت ہے جن کی اکثریت ان یہودیوں پر مشتمل ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہر طرف انتشار پھیلے، معاشرے اور قوموں سے اعلیٰ اخلاق ختم ہوں، ان کی قوت ختم کر کے ان پہ قبضہ کیا جا سکے، ان کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لی جائے۔ احساس کمتری اور اندھی تقلید عورتوں کو اس بات پر آمادہ کر لیتی ہے کہ وہ اپنے جذبات و خواہشات کی روح میں بہہ کر ان رسوا کن لباسوں کو استعمال کریں جس کا مقصد فتنہ انگیزی اور دوسروں کے جذبات ابھارنا ہے۔ ان لباسوں کی وجہ سے کتنی ہی عورتوں کی بے آبرو ہوئی ہیں، کتنی ہی ان کے حاصل کرنے کے لیے حرام کاری میں لگی، کتنی ہی ان کی وجہ سے اپنی داخلی زندگی کا جنازہ نکال بیٹھیں۔ مسلمان عورتوں کو اسلامی آداب، اخلاق اور قانون اور شریعت کی حدود میں رہنا چاہیے، حشمت و وقار کا دامن نہ چھوڑے تاکہ صحیح مسلمان رہے اور حدود و شریعت کی پابند بھی رہے۔ اس کے علاوہ کھلم کھلا اور پوشیدہ قہوہ خانوں کا فساد۔ آج کل جگہ جگہ ورزش کے عنوان پہ، تھراپی کے عنوان پہ یا جسم دبانے کے عنوان پہ مختلف قسم کے قہوہ خانے کھلے ہیں۔ ان مقامات میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن میں شرافت، غیرت، حمیت نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کی نظر میں حیا، پاک دامنی اور عزت و کرامت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ یہ سب گناہوں کے ان مراکز میں اس لیے جمع ہوتے ہیں تاکہ اباحیت اور آزادی کے اس میدان میں خست و کمینہ پن میں سوار اور جنس و شہوت رانی میں حیوانوں کی طرح بن جائیں۔ اس میدان میں خست و کمینہ پن میں سور اور جنس و شہوت رانی میں حیوانوں کی طرح بن جائیں۔ یہ بے حیائی کے اڈے اور زنا کے چکلے ہیں جہاں آوارہ مزاج جمع رہتے ہیں۔ مغرب کی اندھی تقلید کی وجہ سے یہ بیماری مسلمانوں میں بھی سرایت کر گئی۔ یہ جنسی اتصال اور شہوت رانی کا طوفان برپا کرنے کے مراکز ہیں۔ جذبات برانگیختہ کرنے والے ان مناظر کو دیکھ کر انسان بے قابو ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھول جاتا ہے، آزاد منش، آزاد خیال بن جاتا ہے۔ نشہ آور چیزیں استعمال کرنے سے بند دروازے کھل جاتے ہیں اور خوابیدہ فتنے بیدار ہو جاتے ہیں۔
انسان انسانیت سے نکل کر حیوانوں کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ ان اڈوں میں ناجائز و حرام تعلقات کی وجہ سے کتنے ہی خاندان برباد ہو جاتے ہیں۔ ان کا اثر ان لڑکیوں تک پہنچ جاتا ہے جو دولت حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم کو بیچتی ہیں۔ کتنی ہی معصوم لڑکیاں اس گندے تالاب میں گر کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آوارہ بن جاتی ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں اس قسم کے رسوا کن نتائج کے بے شمار قصے ملتے ہیں، جن کی تفصیل تربیت اولاد میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ کتنے طلباء و طالبات اپنا سارا وقت عشقیہ خطوط لکھ کر برباد کر کے انجام خراب کرتے ہیں۔ اس لیے بچوں بچیوں دونوں کی نگرانی کیجیے، ان کی ہر چیز پر نظر رکھیے تاکہ ان کے اخلاق خراب نہ ہوں۔ فحش مناظر کا فساد۔ جوان آدمی یا قریب البلوغ لڑکا جب لڑکوں، عام مقامات اور بازاروں پر نظر ڈالتا ہے تو وہ ننگی تصاویر، عریاں لباس پہننے والی عورتوں اور آزاد منش لڑکے لڑکیوں، ہنسی مذاق کرتے طلباء و طالبات، سینما گھر پر نوعمر لڑکے لڑکیوں کو یکجا دیکھ کر اپنے حواس، عقل اور شرم و حیا کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ بری صحبت کے نقصان۔ قسم اول میں ہم بچے کو خراب کرنے والے عوامل میں بری صحبت کا ذکر کر چکے ہیں۔ بچہ اگر نہ سمجھ اور بیوقوف ہو تو بری صحبت سے جلد بگڑ جاتا ہے، انہی کی طرح کا آزاد منش بن جاتا ہے۔ اس لیے اچھے ساتھی منتخب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مرد و زن کے باہمی اختلاط کا فساد۔ دونوں جسموں کے باہمی اختلاط کا عادت و اخلاق، علم و صحت، جسم و اعصاب پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ آج بہت سے مسلمان ملکوں میں مرد و زن کے باہمی اختلاط کی بدعت اسکولوں، کالجوں، دفتروں اور کاروباری اداروں میں اس بنیاد پر شروع ہو گئی کہ اس سے دونوں جنسوں کا باہمی اختلاط طبیعت کو نکھار بخشتا اور مخفی شہوت کا رخ پھیر دیتا ہے۔ پھر مرد و زن کا اجتماع ایک مانوس چیز بن جاتا ہے۔ اس سے جذبات سرد پڑ جاتے ہیں اور دونوں کا ملنا ایک فطری اور مانوس چیز بن جاتا ہے، حالانکہ یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ یورپ اور امریکہ کے معاشرے میں اس کے باوجود زنا، آبروریزی اور اغوا کی شکایات عام ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو میاں بیوی جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، ان کی زندگی بے کیف ہو جاتی۔ اس لیے ایک عام خیال ہے، البتہ یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ دیکھ بھال اور نگرانی ہی کافی ہے یا کچھ اور مثبت وسائل بھی ہیں جنہیں مربیوں کو بچوں کی اصلاح کے لیے اختیار کرنا چاہیے۔ بچے کے اخلاق درست کرنے والے وسائل۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں 3 ایسے مثبت وسائل ہیں کہ اگر مربی انہیں اختیار کر لے تو بچہ اخلاقی طور پر درست اور ٹھیک ہو جائے گا، جنسی طور پر اپنے قابو میں رہے گا اور پاک بازی، عفت اور روحانیت اور تقوی میں مثال اور نمونہ بنے گا۔ وہ استعمال کرنے والے وسائل درج ذیل ہیں: ذہن سازی، ڈرانا اور نقصانات بتانا، ربط و تعلق۔ نمبر 1، ذہن سازی۔ اگر بچے کو شروع ہی سے باور کروا دیا جائے کہ یہ معاشرتی فساد اور اخلاقی آزادی اور معاشرے میں پھیلی ہوئی بے حیائی یہود سے ہونی، یہ بھی یہودیت کی قسمیں ہیں، شیوعی، صلیبی اور استعماری سازشوں کا نتیجہ ہے، تو پھر جب وہ بڑا ہوگا تو اس میں اتنی پختگی، سمجھ اور شعور پیدا ہو چکا ہوگا کہ جو اسے شہوت و لذت میں بہنے سے روک دے گا۔ ان لوگوں کے یہاں فساد کے وسائل: عورت، سینما، ڈرامے، رسالے، اخبارات، ٹیلی ویژن، ریڈیو، عریاں لباس، ننگی تصاویر کی اشاعت اور اخلاقی باختگی کے کھلم کھلا اور پوشیدہ گھوبہ خانے۔ ان سازشوں کے بارے میں مسئولیت کی ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے۔ عقلی تربیت کی ذمہ داری کی فصل میں شواہد و ادلہ جمع کر دیے گئے ہیں، وہاں ملاحظہ فرما لیجیے۔ ان سازشوں کے طویل و عریض طریقے مختصراً بیان کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اعدائے اسلام، اسلام کے دشمن، اسلامی ماحول اور معاشرہ بگاڑنے کے لیے منظم طریقے سے کام کرتے ہیں۔ یہود اور ماسونیت یعنی فری میسن جو دجال کے لیے کام کرتے ہیں اور دجال کے اعلی کار بنتے ہیں، تو کیونکہ وہ ان کی بنیاد یہودیت ہے تو جنہیں فری میسن کا ایک مخصوص ماٹو دیا گیا ہے، ان کی خفیہ ایجنسی کہہ لیں یا کوئی اس طرح کے، تو انہوں نے ان سے متعلقہ کچھ معلومات یہاں دی جا رہی ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے یعنی یہودیوں نے یا فری میسن والوں نے فرائڈ کی آراء کو اختیار کیا، جو انسانی زندگی کی ہر چیز کو جنسی داعیہ اور شہوت و لذت کے سمندر میں غرق ہونے سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ یہودی تھا
ان کا ایک بڑا مفکر تھا، انہوں نے کارل مارکس یہودی کی آراء کو اختیار کیا، جنہوں نے عقائد و اخلاق کا جنازہ نکالا، مذہب اور خدائی عقیدہ کو لغو قرار دے کر اس کا بدل سیر و سیاحت، ڈرامہ بازی کو قرار دیا۔ نیچے کی آراء کو پسند کیا ان یہودیوں نے، جس نے اخلاق کو پامال کیا، شہوت رانی کی کھلی چھٹی دی۔ یہ عورت اور جنس کے راستے اخلاق کا جنازہ نکالنا چاہتے ہیں۔ فری میسن والے کہتے ہیں کہ عورت کو حرام کاری میں پھنسا لو تاکہ حرام کاری کا بیج بو کر دین پرستوں کے لشکر کو تہس نہس کر دیں۔ استعمار اور نصرانیت یعنی عیسائی، ان کا پوپ کہتا ہے، بڑا کہتا ہے کہ شراب کا جام، مغنیاں، گانا گانے والی اور فاحشہ عورت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہ و بالا کرنے میں اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں جو 1000 توپیں نہیں کر سکتی، لہذا قوم کو مادہ اور شہوت میں غرق کر دو۔ پوپ زویمر کہتا ہے کہ تم نے مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا کر دیے ہیں جن کا خدا سے کوئی تعلق نہیں، یعنی نام کے تو مسلمان ہیں لیکن کام دیکھیں تو یہودی بھی شرما جائیں۔ اشتراکیت اور مادی مذہب، یہودیت کی بات بھی آپ کے سامنے آ گئی، استعمار اور نصرانیت عیسائیوں کی بات بھی سامنے آ گئی۔ اشتراکیت اور مادی مذاہب والے کہ جو ہر چیز میں شراکت داری کو اور مادے کو، کہ جو خدا بھی مادہ ہی ہے، یا پیسہ وہ خدا ہے، سونا خدا ہے، جتنے بھی وسائل ہیں وہ سب خدا مانتے ہیں۔ تو ایسے مادہ پرست لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی چیزیں عام کرنے میں کامیاب ہو گئے جو دین کو تباہ کر دیں، مثلا افسانے، ڈرامے، تقاریر، اخبارات، رسالے اور ایسی کتابیں جو الحاد کو عام کریں، بے دینی کو عام کریں اور اس کی طرف دعوت دیں، دین اور دینداروں کا مذاق اڑائیں، جو دیندار لوگ ہیں ان کا مذاق اڑائیں، اور صرف علم کی دعوت دیتی ہیں اور اس کو زبردست و غالب خدا مانتی ہیں۔ ان سازشوں، منصوبوں اور احوال سے یہ بات صاف معلوم ہو گئی، یہودیت، ماسونیت، شیوعیت یعنی کمیونزم، نصرانیت اور استعمار ایک دوسرے کے ہم پیالہ و ہم نوالا ہیں، دوست اور معاون ہیں، سب شیطانی چرخے ہیں، سب شیطانی جالوں کا بننے والے ہیں۔ یہ سب مختلف راستوں سے اسلامی معاشرے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے اس مذموم مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ ہمارے مسلمان نوجوان ان کی اندھی تقلید کر رہے ہیں، بے حیائی اور جنس کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دن کے وقت اگر وہ انڈیا کے خلاف، روس کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف نعرے بھی لگا رہے ہوں تو رات کو انڈین فلمیں، امریکی فلمیں اور رشین فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، فحش فلمیں، اخلاق سوز ڈرامے، گندے سین، کوہبہ خانے ان کا مطلوب اور مقصود ہیں۔ لہذا مربیوں کو اپنے جگر گوشوں کو ان چالوں سے بچانا اور ان سازشوں سے باخبر رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تھی کہ اپنے بچوں کی ذہن سازی کریں، ذہن سازی میں ان کو تمام چیزوں کی نشاندہی کریں کہ یہ کام ٹھیک ہیں اور یہ کام ٹھیک نہیں، ان کاموں سے بچنا چاہیے اور یہ کام اختیار کرنے چاہیے۔ دوسرا طریقہ ڈرانا اور نقصانات بتانا چاہیے۔ مربی اگر اپنی توجیہات و نصائح میں اس وسیلہ کو اختیار کر لیں تو بچے کو حرام سے روکنے اور فواحش سے باز رکھنے کے لیے یہ وسیلہ مثبت وسائل میں سب سے کامیاب ترین وسیلہ ہوگا، اس لیے کہ ان خطرات کی حقیقی صورت بچے کے سامنے آئے گی جو شہوات کے سیلاب میں بہنے اور آزادی و اباحت کے جال میں پھنسنے کا لازمی اثر ہوتا ہے۔ زنا اور مرد و زن کے حرام اختلاط، ناجائز تعلقات سے جو خطرات درپیش آتے ہیں ان میں سے اہم ذیل پیش کیے جاتے ہیں۔ صحت کو پہنچنے والے نقصانات، زنا سے ایک دوسرے میں سیلان کا مرض منتقل ہوتا ہے، اس طرح آتش، اعضائے تناسل کے زخم، سوزک بھی اس کا لازمی نتیجہ ہیں۔ ساتھ ہی وہ بچے بچیاں بھی اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں جو ابھی بالغ نہیں ہوتے۔ سیلان کا مرض، اس سے ان کے بدن کے اعضاء کی شکل و صورت کا بگاڑ اور نفسیاتی و اعصابی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ نفسانی و اخلاقی نقصانات، یہ تو صحت کے نقصانات تھے، نفسیاتی نقصانات اور اخلاقی کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ اس قسم کے شہوت پرست مردوں میں لواطت، عورتوں میں ہم جنس پرستی کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں لاکھوں مرد و زن اس خطرناک مرض میں گرفتار ہیں۔
صرف امریکہ میں 5 لاکھ مرد و عورت اس کو کھلم کھلا پیشے کے طور پہ اپنائے ہوئے ہیں۔ ایسے مرد و عورت ہمیشہ جنسی ہوس کا شکار رہتے ہیں۔ ان کے دل میں ہر وقت شہوانی خیالات کا غلبہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ کسی کام کے نہیں رہتے، نسیان بڑھ جاتا ہے، بھولنے کی بیماری بڑھ جاتی ہے، سوجھ بوجھ ختم ہو جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، حافظہ کمزور اور جسم لاغر ہو جاتا ہے، اور ہر وقت نفسیاتی اضطراب کا شکار رہتے ہیں۔ تیسرا نقصان، انسانی معاشروں میں زنا کے اخلاقی اثرات یہ پڑتے ہیں کہ نشے کے عادی بن جاتے ہیں، معاشرہ آزاد، بے رہ روی، جسمانی، اخلاقی، نفسیاتی، عقلی طور پر بیمار رہتا ہے، قتل، اغوا، آبرو ریزی کے واقعات عام ہو جاتے ہیں، منشیات پھیلانے والوں کی بہتات ہوتی ہے، جنس کے تاجروں، فحش عورتوں کا کاروبار کرنے والوں کی فراوانی، زیادتی، ان جرائم پر پردہ ڈالنے والے اطباء، ڈاکٹر، وکلاء، حکام اور قانون دانوں کی بہتات، یعنی سارے اس کے ہم نوا ہوتے ہیں، بے حیائی اور یعنی کی اعلانیہ مجالس کا عام ہونا، قہوہ خانوں کی کثرت، فاحشہ عورتوں کا اسے پیٹ پالنے کا ذریعہ بنانا، فحش گانے، جذبات برانگیختہ کرنے والی موسیقی، جنس اور جنسیات پر مشتمل کتابوں، فحش رسالوں اور رقص و سرور کے مراکز کے کثرت، ہیپیوں کی بہتات، ہیپی جو بالکل آزاد خیال ہوتے ہیں، مادر پدر آزاد لوگوں کے، اور نشہ میں دھت، شراب کباب میں مست رہنے والوں کی بھرمار، اباحت پسندوں اور آزادی کے علمبرداروں کا سر اٹھانا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے معاشرتی اخلاقی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس بے راہ روی کی وجہ سے روس کے خروشیف اور امریکہ کے کینڈی کو اپنے اپنے ملک کے نوجوانوں کا مستقبل خطرے میں نظر آنے لگا تھا۔ یہ اباحیت اور آزادی کا مرض اب اسلامی ملکوں میں بھی عام ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہدایت دے، ارباب فہم و دانش کو اس کی سرکوبی کی فکر کرنی چاہیے۔ معاشرتی نقصان اور خطرات، زنا کا ارتکاب فرد اور خاندان سب کے لیے برابر کا نقصان دہ ہے۔ اس سے خاندانوں کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ اس لیے جب مجرد نوجوان کو ناجائز ذرائع سے شہوت رانی کا راستہ مل جائے گا تو وہ شادی کیوں کرے گا؟ دوسری طرف عورت حمل کی خواہش مند نہیں ہوتی، نہ ماں بننا چاہتی ہے تاکہ اس کا حسن و جمال مانت نہ پڑے، یعنی وہ عورتیں جو ناجائز کاموں میں لگی رہتی ہیں تو وہ حمل کی خواہش نہیں رکھتی تاکہ ماں نہ بنے اور اس کا حسن و جمال ماند نہ پڑے اور وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی رہے۔ اس کی وجہ سے بچوں اور نومولود پر بھی ظلم ہوتا ہے۔ ایسے لوگ شادی سے بھاگتے ہیں۔ ایسے آزاد معاشرے میں گندے بچوں کی بہتات ہوتی ہے۔ یہ بچے ماں باپ کی شفقت سے محروم ہوتے ہیں۔ بڑے ہو کر جب انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ زنا کی پیداوار ہیں تو ننگ و عار کی وجہ سے، شرمساری کی وجہ سے نفسیاتی طور پر الجھن میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور عام طور سے ان میں اخلاقی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ مرد و زن دونوں کی بدبختی اور محرومی کا شکار رہتے ہیں۔ دونوں خوشی کی زندگی حاصل نہیں کر پاتے۔ بھلا شادی کے بغیر بھی پرسکون زندگی کہیں نصیب ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے صلہ رحمی اور رشتہ داری کا خاتمہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے مجرم رشتہ داروں کی نظر میں بھی ذلیل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دل میں نافرمانی اور سرکشی پیدا ہو جاتی ہے اور دشمنی اور بغض کی آگ بھڑکتی ہے۔ اقتصادی نقصانات، جو لوگ حرام کاری میں پڑتے ہیں اور امت کی اقتصادی حالت کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں، اس لیے ان سے قوا کمزور ہوتے ہیں، اعضاء کمزور ہوتے ہیں، پیداوار کم ہو جاتی ہے، ناجائز طریقے سے آمدنی کمانے کا رجحان بڑھتا ہے۔ قوا اس لیے کمزور ہوتے ہیں کہ لذت خور حرام کاری کے درپے ہو کر عقلی طور پر مریض، جسمانی و اخلاقی طور پر بیمار اور بے ہمت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فرائض پورے نہیں کر پاتا، جس سے اقتصادی حالت لازمی طور پر خراب ہوتی ہے، یعنی معاشی حالت۔ ایسا شخص اپنا مال اور دولت حرام کاری پر لٹا دیتا ہے، اس کا پیسہ کاروبار اور تجارت میں نہیں لگتا، جس سے اخلاق خراب اور اقتصاد یعنی معیشت برباد ہو جاتی ہے۔ آزاد منش ناجائز ذرائع سے آمدنی حاصل کر کے اپنی مادی خواہشات پورے کرنے کے درپے ہوتا ہے، اس لیے وہ عورتوں کا کاروبار بھی کرتا ہے اور رشوت اور سود کا بھی، ننگی تصاویر، فحش رسالوں اور فلموں کے بیچنے کا بھی کاروبار کرتا ہے اور منشیات کا بھی۔ نقصانات میں دینی اور اخروی نقصانات، جو شخص اللہ تعالیٰ کی ممنوع کردہ چیزوں سے نہیں رکے گا، شہوت رانی کی جگہوں میں جائے گا، وہ 4 باتوں کا شکار ہوگا۔ نمبر 1، چہرے کی رونق ختم ہو جائے گی، روزی میں کمی ہوگی، خدا کی ناراضگی ہوگی اور جہنم کی آگ میں جلنا۔ زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ ایسا شخص اگر اس پر مصر رہے، یعنی اس پر
مستقل لگا رہے اور توبہ نہ کرے اور مر جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے دگنا عذاب دیں گے۔ اس لیے بچوں کو اس سے بچائیے۔ قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اسلامی طریقے اور حلال راستے سے انہیں شادی کی طرف راغب کریں، یہ حفاظت اور دین بچانے کا راستہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچے کو ارتداد یعنی مرتد ہونا، بے دینی، ناجائز و حرام کھیل کود، اندھی تقلید، برے اور گندے ساتھیوں، بد اخلاقی اور عمومی طور پر حرام چیزوں سے بچنے کی نصیحت بھی کریں۔ اس سے کفر و گمراہی، آزادی، شہوت پرستی، لذت کشی سے بچے گا۔ اس کی شخصیت بنے گی، اس میں نفسیاتی انحراف اور اخلاقی گراوٹ پیدا نہ ہوگی اور گناہوں کی دلدل اور مفاسد اور امراض اور نفسیاتی بیماریوں کا نشانہ بننے سے بچے گا۔ تیسری بات جو کرنے کی ضرورت ہے، ربط اور تعلق۔ انشاءاللہ العزیز اس ربط اور تعلق کے متعلق اگلی نشست میں بات ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی بھی جان بچانے کی، شیطانی چالوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے اہل و عیال ہیں، جو ہمارے متعلقین ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے بچے ہیں، یا اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان کو صحیح راستے پہ چلا سکیں، ان کی حفاظت کر سکیں، ان کی تربیت کر سکیں، اور تربیت کا جو امر ہمیں دیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے، ہم اس کو ٹھیک طریقے سے بجا لا سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔